على نعم ظاهرا وباطنا أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد. مقالہ کیسے لکھا جائے، اس حوالے سے کل ہمارا پہلا دن تھا. پہلے دن میں ہم نے کچھ تمہیدی باتیں کی تھیں اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی مقالہ لکھنے کے لیے ایک مقالہ نگار سب سے پہلے جس موضوع پر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، تحقیق کرنا چاہ رہا ہے، اس موضوع سے متعلق جو امہات الکتب ہیں، بیسک ریسورسز، وہ ان تک اپنی رسائی ممکن بناتا ہے. اور یہ ہمارے دین کا حکم بھی ہے. ہم کوئی بات بغیر تحقیق کے، بغیر کنفرم کیے نہ کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. یہ دو آیات مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے ہر بات جو کہنی ہے، جو لکھنی ہے، اس کے لیے ہم اسے کنفرم کریں گے. بغیر کنفرم کیے، بغیر اتھینٹیکیشن کے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. تو اس حوالے سے کل ہم نے اپنا سب سے پہلا جو ٹائٹل تھا قرآن مجید، اس کی ایک عام سی علمی تقسیم آپ لوگوں کے سامنے رکھی. واضح رہے کہ اگلے مراحل میں یہ تقسیم اور بڑی ہو جاتی ہے، لیکن میں چونکہ صرف ابتدائی تقسیم کی بات کر رہا ہوں، تو قرآن کی تقسیم ہم نے 3 موضوعات میں کی تھی: تفسیر، اصول تفسیر اور علوم القرآن. ادروائز اس کی اور بھی تقسیمات ہیں جو اگلے مراحل میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اسی طرح حدیث کے حوالے سے ہم نے بنیادی جو تقسیم کی تھی: اصول حدیث، علوم حدیث، کتب حدیث، شروحات. ملخصات کو فی الحال ہٹا دیجئے، اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے ملخصات جو ہیں، ہمارے بعض محدثین اس کو بنیادی امہات الکتب میں نہیں شمار کرتے، لیکن ملخصات اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، جو وقتاً فوقتاً میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا. الفقہ کے حوالے سے میں نے ایک بنیادی بات کی تھی کہ ہم جب لفظ فقہ کو ادا کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ فقہ القرآن اور فقہ الحدیث. ہم اپنے علماء، اپنے اسلاف رحمہم اللہ کے اقوال، استنباطات اور آثار کو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں، پھر قبول کرتے ہیں. ہمارا لفظ فقہ القرآن اور فقہ الحدیث ہے. لفظ فقہ کا مطلب ہوتا ہے فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ. ہم قرآن مجید اور حدیث کی سمجھ کو فقہ کا نام دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض جوانب سے جب کسی موضوع پر بات کی جاتی ہے، جیسا کہ فقہ البیوع، تو فقہ البیوع پر جو وہاں سے جو کام آیا، وہ انہوں نے کیا جمع کیے؟ مسائل جمع کیے. علماء کے اقوال، استنباطات، استشہادات جمع کیے. ہم نے جب فقہ البیوع پر کام کیا تو ہم نے فقہ البیوع کی موضوعاتی فہرست بنا کر اس میں آیات اور احادیث کو بیان کیا، اس لیے کہ ہماری بنیاد قرآن مجید اور حدیث ہے. لیکن یہ بات بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں،
تو ہم اس موضوع پر کما حق ہو پوری معلومات تمام جوانب کے دلائل کو جمع کر کر پھر انشراح صدر کے ساتھ کسی موضوع کو اختیار کرتے ہیں. اسی لیے میں نے ایک لفظ لکھا تھا الفقہ العام، ایک لفظ لکھا تھا الفقہ الحنفی، ایک لفظ لکھا تھا الفقہ المالکی، ایک لکھا تھا الفقہ الشافعی، اور ایک لکھا تھا الفقہ الحنبلی، اور ایک لکھا تھا الفقہ الجعفری، اور ایک لکھا تھا الفقہ المقارن. ٹھیک ہے. فقہ العام کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر تمام مسائل کو جمع کر دینا. فقہ الحنفی آپ کو معلوم ہے مالکی، شافعی ہیں، حنابلہ، آئی تھنک اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الفقہ المقارن پر بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو فقہ المقارن پر ہیں. بدایت المجتہد ابن رشد رحمہ اللہ کی کتاب بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے. یہ کتاب ہمیں جامعہ اسلامیہ میں فقہ کے مادہ میں پڑھائی گئی تھی. بدایت المجتہد فی نہایت المقتصد کے نام سے ابن رشد رحمہ اللہ. اسی طرح دکتور وہبہ زہیلی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ. اسی طرح ایک کتاب ہے الفقہ وادلتہ. یہ تمام کتابیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ کسی بھی ایک مسئلے پر انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی فقہی مذاہب ہیں ان سب کے مواقف یعنی ان کے اقوال جمع کیے اور پھر ان کے دلائل کو سامنے رکھا تاکہ ہمیں تقابل کرنے میں، مقارنہ، کمپیریزن اسٹڈی کرنے میں آسانی ہو جائے. مثال کے طور پر ہم کوئی فقہی موضوع لیتے ہیں، ہم یہی موضوع لے لیتے ہیں جو ہمارا ایک امتیازی موضوع ہے. میں نے یہ ان امتیازی موضوعات کو کبھی بھی ممبر پر بیان نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے امتیازی موضوعات ہماری پہچان بھی ہیں. مثال کے طور پر رفع الیدین، رفع الیدین کے حوالے سے ہم جب بات کریں گے تو سب سے پہلے کہاں سے بات شروع کریں گے؟ تمام احادیث کو جمع کریں گے. پھر ہم فقہ الحنفی کے جو اقوال ہیں وہ جمع کریں گے، پھر مالکی، شافعی، ان سب کو جمع کریں گے. جب ہم ان سب کو جمع کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی الفقہ المقارن کی شکل بن جاتی ہے ہمارے پاس. تو ایک محقق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غیر جانبداری کے ساتھ ساری چیزیں جمع کرتا ہے. میں نے اپنے استاد رحمہ اللہ شیخ عمر فلاطہ فوت ہو چکے ہیں، مسجد نبی میں ہم نے جن سے سنن نبی داؤد پڑھی تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا کیا دنیا میں واقعتاً کوئی غیر جانبدار محقق ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطری میلان، اس کا لگاؤ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے، اور وہ فطری لگاؤ اثرات مرتب کرتا ہے. اس کا اظہار اس کی تحریر میں بھی آتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی آتا ہے. آپ اپنے علماء کو جب سنتے ہیں تو ان کی گفتگو میں آپ کو ایسے شرکیہ اور بدعات پر مبنی اصطلاحات کا ذکر نہیں سننے کو ملتا ہوگا. یہ ہمارا فطری میلان ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے حد تک کوشش ضرور کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگ جب کسی موضوع پر تحقیق کریں، فقہی موضوع پر، تو کوشش کریں کہ فقہی موضوع پر عمومی طور پر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے تمام اقوال ضرور جمع کیجئے. کل ایک فقہ کو میں بھول گیا تھا، وہ کون سی فقہ تھی جس کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا؟ شیخ صاحب، فقہ الظاہری. فقہ الظاہری جو نصوص کا ظاہری پیغام ہے اس پر بھی بہت کچھ موجود ہے. تو بنیادی طور پر یہ تقسیمات بہت زیادہ ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب ہے بڑی مشہور المحلہ جو اس موضوع پر ہے، ایک نام شیخ صاحب نے بھی لے دیا ماشاءاللہ سے. تو ایک ٹاپک میں نے کل اور بھی دیے تھے الفقہ الجعفری، جس پر میرے ممکن ہے بعض طلبہ ساتھیوں کے ذہن میں بات آئی ہو. تو بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے فقہ الجعفری کے محتاج نہیں ہیں، نہ اس کو ہم شامل کرتے ہیں. لیکن کہیں کسی مقام پر کوئی ایسا مقالہ نگار جس نے ان کا رد کرنا ہو تو پھر وہ ان کی کتابیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہمارے ایک شیخ تھے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، دکتور عبد الرحمن الجزائری. انہوں نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی. یہ تفسیر کی مشہور کتاب ایسر التفاسیر، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو. ابو بکر جابر الجزائری ان کے بیٹے تھے. انہوں نے ہمیں پڑھایا اصول الدعوہ. تو انہوں نے اصول الدعوہ کی جس دن پہلے دن کلاس لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ
کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ شیخ محترم کوئی کتاب کہ دلونا الی الکتاب، بھائی کوئی کتاب بتائیے. انہوں نے کہا میرے سبجیکٹ کی کوئی کتاب نہیں ہے جی. میں نے کہا کہ مذکرہ؟ کہہ لیں گے معافی مذکرہ. مذکرہ نوٹس کو کہتے ہیں آپ کے پاس میں. کہہ لیں لا کتاب والا مذکرہ. تو میں نے کہا شیخ پڑھیں گے کیا؟ کہہ لیں گے باتیں کریں گے، گپے لگائیں گے. تو مجھے یہ بڑا ایک عجیب سا لگا تھا. جامعہ اسلامیہ میں ایک استاد یہ کہہ رہا ہے باتیں کریں گے، گپے لگائیں گے، اور کیا کریں گے بس. لیکن یقین کیجئے جو کچھ میں نے ان سے سیکھا میں نے ساری زندگی میں کسی استاد سے نہیں سیکھا. یہ تو ٹاپک بال طرق و تدریس کا ہے، لیکن انہوں نے مختصر سا بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو میں نے اصول دعوت پڑھانے ہیں تو میں عملی طور پر آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. اور انہوں نے کیا کہنے لگے بھئی فرض کر لیجئے میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے مسلمان کرنا ہے. 4 کا گروپ بنا دیا. 60 اسٹوڈنٹس تھے. میں اپنی کلاس میں اکلوتا پاکستانی تھا، باقی سب دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے تھے. تو 4 طلبہ کا گروپ بنا دیا. کہا جی اس ہفتے ان 4 طلبہ نے مجھ سے مناقشہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے اور مجھے مسلمان کرنا ہے. اور اگر مجھے کسی نے بھی مسلمان نہیں کیا تو پوری کلاس کو فیل کر دوں گا. کسی ایک نے پاس کیا پوری کلاس کو پاس کر دوں گا. تو وہ اب جب ہم قرآن کی آیت پیش کریں کہتے ہیں قرآن کو تو مانتا نہیں، وہ تو قرآن تو آپ لوگوں کی کتاب ہے. حدیث کو پیش کریں کہ حدیث تو بھائی آپ کے نبی کی بات ہے، میں تو حدیث کو مانتا نہیں ہوں. اب جو لاجکس عقلی دلیل لائیں وہ انکار کرنے لگ جائیں. ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا وینزویلا کا، نارتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، نیو مسلم تھا وہ اور شہید ہو گیا بہرحال وہ. تو وہ میرے گروپ میں تھا. ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے الحمدللہ ایک نتیجے تک پہنچے. تو ہم اگلے دن تورات جو تھی نا لائبریری سے ایشو کروا کے لے گئے مطلب کلاس میں. تو جب ہماری باری آئی چاروں کی تو میں اسپوکس مین تھا، چاروں میں سے میری ذمہ داری بولنے کی تھی. تو میں نے کہا شیخ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کہہ لیں کیا؟ میں نے کہا کتاب مقدس. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 مہینے لگائے انہوں نے ایک اصول سکھانے کے لیے ہمیں. کیا اصول کیا تھا؟ آپ جس پر رد کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اصل کتابوں تک پہنچیے. اور یہ باقی یقین کریں باقی جو اصول پڑھائیں سب بھول چکا ہوں. یہ ایک اصول مجھے آج بھی یاد ہے. اس اصول کو پڑھے ہوئے مجھے 26 سال ہو گئے، آج بھی اسی طرح یاد ہے مجھے، کبھی نہیں بھولا میں اب زندگی میں. اور امتحان کے لیے بھی بڑے عجیب و غریب استاد تھے ہمارے. وہ کہتے تھے امتحان میں آپ لوگ آپس میں باتیں کریں، کتابیں لے جائیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. پورے ایک صفحے پہ اتنے بڑے صفحے پر ایک سوال لکھتے تھے یہاں سے لے کر اس تک، اور جواب ہوتا تھا 1 لائن کا. سوال پہلے دے دیا ہم نے، سوال لے کر ان کے والد کے پاس چلے گئے مسجد نبی کہنے گے. تو ہم نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ سوال، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو وہ پاگل ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے. لیکن یقین کریں کہ میں نے اس جیسا استاد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو عملی طور پر تدریب کرواتا تھا. امتحان میں انہوں نے اتنا کچھ سکھا دیا تھا جو آج بھی میرے کام آ رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب تحقیق کریں، بالخصوص الفقہ، علم الفقہ کے موضوع پر، چونکہ سب سے زیادہ ہمارا جو ایک کلیش اختلاف ہوتا ہے وہ انہی موضوعات پر ہوتا ہے. تو اس پر آپ جب تک امہات الکتب تک رسائی نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں کچھ ہو سکتا. ورنہ سنی سنائی باتیں تو آپ آگے بیان کر ہی دیں گے جی کہ فلاں نے یہ کہا، ہمارے استاد جی نے یہ کہا تھا، ہمارے استاد جی نے یہ کہا تھا، ہمارے استاد جی نے یہ کہا تھا. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو بڑی اہم ترین بات بتاتا چلوں. آپ جب فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کہیں کسی مقام پر آپ بات کرنا چاہیں، خدارا اپنی نیت جو ہے وہ رد کرنے کی نہ رکھیں، نیت اپنی اصلاح کی رکھیں. یہ آپ کے دل میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو ہرا دوں گا، میں اس پر غالب آ جاؤں گا. نو، آپ کی نیت وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صحیح بخاری میں کیا کلمات ہیں اللہ کے نبی کے کہ میں ان کو ان کے کمروں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ پروانہ وار جہنم کے گڑھے میں گرنے کو تیار ہے. آپ کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، اور پھر آپ یہ کام کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ کوئی کتاب لکھیں، تحقیق کریں، مقالہ لکھیں، وہاں بھی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے اصلاح احوال، نہ کہ اگلے کو ہرانا اور شکست دینا. اب آ جائیے، اس میں الفقہ کا موضوع ختم ہو گیا. اب آ جائیے اگلا چوتھا جو ٹاپک تھا ہمارے پاس وہ ہے تاریخ. تاریخ کے حوالے سے بہت ساری
غلطیاں آتی ہیں ہر مہینے، ایک مخصوص جیسے محرم کا مہینہ آ رہا تھا تو اس میں بھی ایک ملاکھڑا چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال تاریخ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ تھوڑی سی علمی طور پر آپ ذرا کلیئر کیجئے اس کو لائیے بھی. یہ ہے تاریخ کا موضوع چل رہا ہے. تاریخ کی جو ایک سب سے پہلے آتی ہے بات تاریخ الانبیاء. یہ ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ الگ ایک ٹاپک آ جاتا ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیرت، ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس کو کہیں تاریخ الخلفاء. پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کی تقسیم کرتے جائیں. الخلفاء الامویون، الخلفاء العباسیون، الخلفاء العثمانیون، العصر الحاضر. یہ بنیادی طور پر دنیا کا آغاز سے لے کر یہاں تک چل رہا ہے سلسلہ. یہ سلسلہ شروع ہوا خلق کون سے، کائنات کی پیدائش سے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ ہے 570 اگر ہم یہ لے لیں سال، ٹھیک ہے جی. سیرت کا زمانہ آ گیا 570 سے 622 تک چلا گیا، ٹھیک ہے. سال آگے پیچھے تھوڑے سے ایک دو کم بیش ہو سکتے ہیں. تاریخ الخلفاء میں آئیے تو میں اگر قمری تاریخ کا حساب اگر یہاں سے شروع کر دوں تو تاریخ الخلفاء ہماری شروع ہوتی ہے 11 ہجری سے 40 ہجری تک. یہ معروف تاریخ الخلفاء الراشدین کی بات کر رہا ہوں. ادروائز میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی خلفاء راشدین میں شامل ہیں، لیکن ہم تاریخی طور پر ایک ترتیب کو سمجھنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہاں پر خلفاء امویون کی بات ہوگی تو 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک یہ آ گئے. عباسیون جو ہیں 132 ہجری سے 656 ہجری تک یہ آ جاتے ہیں. پھر یہ 90 سال کا گیپ آتا ہے، یہ اب بغداد میں چلے آتے ہیں. اور عثمانیون تقریباً آتے ہیں 750 کے قریب. اور یہ اگر ہم یہ مجھے یاد نہیں آ رہا 1924 جو ہمارا یہ کون سا سال ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، قمری تاریخ کون سی ہے. اور العصر الحاضر کا کیا ہے؟ جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس وقت سے لے کر یہ 2023 تک یہ ہمارا یہ تاریخ کے مختلف ادوار ہیں، جو ایک رف سا ایک نقشہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کچھ کتابیں جیسے عام ہیں جیسے کہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل لابن الاثیر، ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ ذہبی کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اسی طرح ابن خلدون کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، ٹھیک ہے. تو مسعودی کی کتاب ہے. یہ 6-7 کتابیں ہیں جو کہ ہم جن کو کیا کہتے ہیں امہات الکتب فی فن التاریخ. تاریخ طبری، ابن کثیر، میں صرف اور صرف نام لے رہا ہوں مؤلفین کے. کتابوں کے نام آپ لائبریری میں دیکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائیں گے پوری کتاب کا نام کیا ہے. طبری، ابن کثیر، ابن اثیر، حافظ ذہبی، ابن الجوزی، ابن خلدون اور مسعودی کے حوالے سے تشیع کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابتدائی جو ہمارے پاس کتابیں ہیں. اچھا، اس میں یہ بات واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں تاریخ کے موضوع پر لکھی گئی ہیں. ان میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے کیا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے تاریخ اسلام پر. وہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، بہت زبردست، یعنی صحت کے اعتبار سے بڑی کمال کی کتاب ہے. وہ مختصر ہے لیکن بڑی جامع کتاب ہے. لیکن مطول جس طرح تاریخ طبری ہے، امام طبری رحمہ اللہ نے شروع کیا تو انہوں نے تاریخ کہاں سے شروع کی تھی؟ انہوں نے تاریخ شروع کی تھی کائنات کی پیدائش سے. کائنات کی پیدائش سے لے کر 324 ہجری تک جب امام طبری رحمہ اللہ فوت ہوتے ہیں تو اس وقت تک انہوں نے سارا
اپنا جو زمانہ تھا وہ لے لیا تھا، جس میں بنو امیہ کو بھی ذکر کر دیا اور عباسیون کا کچھ حصہ جو ان کے پاس آیا مطلب ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنی تاریخ میں بنیادی ایک مصدر بنایا تھا تاریخ طبری کو، اور یہ تقریباً ابن کثیر رحمہ اللہ یوں کہیے کہ تقریباً 300 سال بعد آئے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں یہ۔ اس اعتبار سے سب سے بہترین احاطہ جو ملتا ہے ہمارے پاس وہ ابن کثیر کی تاریخ ہے، البدایہ والنہایہ کے نام سے، اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے موضوع پر ہمارے طالب علم کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کتاب میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی ترجیحات بھی ہیں، محاکمہ بھی ہے، اور تمام مطلب ایک جو یوں کہہ لیجئے کہ سند کے ساتھ بہت ساری اکثر باتیں جو ہیں وہ نقل کرنے کا اہتمام ملتا ہے۔ حافظ ابن جوزی اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں اس میں ایک مطلب صرف اور صرف اختصار کے ساتھ جو فوت ہوئے، جو پیدا ہوئے اہم واقعات، ان کا ذکر ملتا ہے۔ مطول انداز میں آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ 3 کتابیں ہیں، تاریخ طبری، ابن کثیر اور الکامل لابن الاثیر۔ الکامل لابن الاثیر کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تاریخ طبری کا بھی ہو چکا ہے، اور تاریخ ابن کثیر کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں اپنے طلبہ ساتھیوں کو جامعہ ابی بکر میں بھی ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اردو ترجمے کی طرف مت جایا کریں۔ ایک طالب علم جو ہے جب کسی کام کے لیے وہ اس کی تسہیلات تلاش کرتا ہے نا، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ اپنا راستہ خود خراب کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو اصل ہے وہ عربی کی ہے یا اردو کی ہے؟ عربی کی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اصل کتاب کی طرف، اصل کتاب کو بنیاد بنائیے۔ ہاں، سمجھنے کے لیے ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، کتاب ہمارے سامنے بھی کتب احادیث ہوتی ہیں، صحیح بخاری ہم نے سامنے رکھی، بعض حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی جو توضیحات ہیں، تشریحات ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ بوجھ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محقق کے لیے، مقالہ نگار کے لیے وہ اصل کتاب تک ہر صورت میں پہنچے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ جو ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں نا، یہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طالب علم تھا، کلیہ رابع جامعہ ابی بکر سے فارغ ہوا، تو میں ان کو حسب معمول میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح بخاری کے جو طالب علم ان کو جو مواد پڑھاتا ہوں ان کو میں لائبریری لے جاتا ہوں اور کچھ ٹاپک پڑھا کر ان سے کہتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ لائبریری میں تلاش کیجیے آپ لوگ۔ وہ جب تلاش کر لیتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، میں خاموشی سے بیٹھا صرف سن رہا ہوتا ہوں ان کی باتیں، پھر میں اس کا خلاصہ دے دیتا ہوں۔ تو طالب علم کتابوں سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے ایک طالب علم سے کہا، ایک حدیث آئی، ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ لفظ خلیفہ جو ہے، خلیفہ کے ساتھ امام، امیر، ملک، یہ 4 مترادفات ہیں۔ تو میں نے کہا ان چاروں کلمات کو احادیث میں اور آیات میں تلاش کر لیے، پھر ہم اس کا ایک تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک طالب علم سے میں نے کہا، یقین کریں کہ وہ طالب علم مسند احمد میں سے حدیث تلاش نہیں کر سکا۔ موبائل میں سے اس نے 1 سیکنڈ میں میرے سامنے حدیث رکھ دی، شیخ صاحب شیخی ہذا ہوا حدیث اخرجت فی جوال۔ تو میں نے کہا ذرا یہاں لائبریری میں مسند احمد موجود ہے نا، ذرا جاؤ مسند احمد سے نکال کے لا کے دو۔ یقین کریں کہ 20 منٹ گزر گئے، واپس آ کے شیخ صاحب مجھے یہ حدیث نہیں مل رہی۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب مسند احمد میں نہیں ہوگی حدیث؟ ارے نہیں شیخ صاحب، ہے تو مسند احمد میں ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت سادی سی وجہ ہے، کتاب کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سہولت ہے، مشینوں کے محتاج نہ بنیں۔ مشینیں انسانوں کے لیے ہیں، انسان مشینوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے علم کی بنیاد جب سے یہ مشین بنتی جا رہی ہے، اس وقت سے وہ علم میں رسوخ اور اتقان والی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ان تمام ادوار کے حوالے سے الگ الگ کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے پاس ہے العصر الحاضر، اس میں 2 جلدوں کی ایک کتاب ہے، ہماری جامعہ اسلامیہ کے ایک استاد ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور جو وہ کتاب جامعہ ابی بکر میں پڑھائی بھی جاتی ہے، حاضر العالم الاسلامی کے نام سے۔ اس کا آغاز ہی 1924 سے ہوتا ہے، 1924 سے لے کر 2023 تک جو بھی معاملات ہیں وہ استاد ان کو پڑھاتا ہے۔ اسی طرح عثمانیون، عباسیون، اموی، ان سب کے حوالے سے ہمارے پاس الگ الگ مصادر موجود ہیں، کلی مصادر بھی موجود ہیں، الگ الگ مصادر بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیے اس کے بعد عقیدہ۔ عقیدے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سب سے خاص ٹاپک تو یہی ہونا چاہیے، اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ الگ سے نا جو المؤلفات فی علم العقیدہ،
اس پر الگ سے ایک محاضرہ، الگ سے گفتگو ہونی چاہیے، تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے علم العقیدہ، لفظ عقیدہ نہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، نہ آپ کو حدیث میں ملے گا۔ لفظ عقیدہ نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں آپ کو ملے گا، لیکن علم العقیدہ کے تحت جو مباحث، جو موضوعات پڑھاتے ہیں، وہ موضوعات ہمیں قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے علم العقیدہ کی مباحث جو ہیں، شروع میں آپ کو یہ ٹاپک آپ کو تقریباً 6 یا 7 موضوعات کے تحت ملے گا۔ جیسا کہ میں نے کل ایک بات کی تھی کہ ہماری اصطلاحات گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مفہوم تبدیل کرتی ہیں۔ ایک کتاب کا نام لیتا ہوں میں، الفقہ الاکبر۔ اس کتاب کا نام کس نے سنا ہوا ہے؟ کس کی کتاب ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ تو الفقہ الاکبر کس موضوع پر کتاب ہے یہ عقیدے پر کتاب ہے، اور کمال کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، چند ایک جملوں کے علاوہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ گو اس کتاب پر ہمارے بعض علماء نے محاکمہ کیا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ علی کل حال اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب نہیں بھی ہے تو ان کے کسی شاگرد کی ہے، المہم کسی نہ کسی حنفی عالم دین کی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، علم عقیدہ کے مباحث کے لیے ایک کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ الفقہ الاکبر، لفظ الفقہ۔ اسی طرح بعض کتابیں جو ہیں، کتاب السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب السنہ موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب التوحید، توحید کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ تو مختلف علم العقیدہ، السنہ، الفقہ، التوحید، ٹھیک ہے، یہ 4 نام بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ایک نام اور بھی بڑا مشہور ہوا، اقتصاد، سوری الایمان کا نام، جزاک اللہ خیر، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے کتاب الایمان۔ تو ایمان استعمال ہوا، الاقتصاد، یہ 6 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں عقیدے کے مباحث کو بیان کرنے کے لیے۔ کون کون سی؟ ایمان، سنہ، توحید، الفقہ، الاقتصاد، اور کون سا تھا چھٹا؟ نہیں، یہ تو میں بتا چکا ہوں، سب سے پہلے میں نے بات یہاں سے علم العقیدہ، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ شروع کے جو 300-400 سال میں علماء کی کتابیں جب تلاش کریں گے تو آپ کو بعض علم عقیدہ کی کتابیں آپ کو ان 6 عناوین کے علاوہ بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ جیسا کہ کتاب العرش ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عرش کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت کو سمجھنے کے لیے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب العرش سے بہترین کتاب میں نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھی۔ اب اس کا یہ کتاب العرش کا نام ان 6 ناموں سے ہٹ کر ہے بالکل۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ علم العقیدہ کے جو مباحث ہیں وہ 6 زیادہ تر، اکثر 70 to 80% جو مباحث ہیں وہ انہی 6 ناموں سے ملیں گے، باقی اس سے ہٹ کر بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اچھا، علم عقیدہ میں ہم کیا کچھ پڑھتے ہیں؟ ارکان اسلام، حدیث جبریل پوری کی پوری اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرق ضالہ، گمراہ فرقوں پر رد، وہ بھی اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادیان کے حوالے سے معلومات ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ علم العقیدہ میں رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم العقیدہ میں اتقان اور رسوخ والی کیفیت لینا چاہتے ہیں، تو بھائی سب سے پہلے چند کتابوں کو اپنے لیے لازمی قرار دیں۔ ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تقویت الایمان، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ، اسی طرح کتاب التوحید، پھر آ جائیے کتاب العقیدۃ الواسطیہ، پھر آ جائیے العقیدۃ الطحاویہ۔ اسی ترتیب سے چلیے گا، یہ ترتیب میں گڑبڑ کریں گے پرابلم ہوگی، یہ ترتیب اسی طرح چلیے۔ یہ ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ میں نے ترتیب خود اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ اسی ترتیب سے بتاتے تھے، سب سے پہلے الاصول الثلاثہ، پھر کتاب التوحید، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آتے تھے کتاب عقیدہ واسطیہ، اور پھر وہ کہتے تھے عقیدہ طحاویہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اپنے استاد کا، میرے جو توحید کے استاد تھے دکتور عبد المجید المشعبی، اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ کہتے تھے کہ عقیدے کا طالب علم
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنا حرز جاں بنا لے. علم عقیدہ کا طالب علم جو عقیدے میں اتقان اور رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کو پڑھے. ہمارے پچھلے دنوں ایک شیخ رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے معلومات پر امام تھے. ویسے تو وہ ہر فن مولا آدمی تھے، ان کی معلومات انسانی عقل کو دنگ کر دیتی تھی، بالخصوص استحضار والی معلوم. میں نے انہیں فون کیا اور میرے پہلا رابطہ تھا ان سے. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ محترم فیض الابرار بات کر رہا ہوں کراچی جامعہ ابی بکر سے. جی ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک. جی کیسے فون کیا؟ میں نے ان کو بتایا کہ شیخ صاحب مجھے علم المخطوطات پر کچھ معلومات چاہیے. کہا مخطوطات سمجھتے ہیں؟ مخطوط جو ہاتھ سے لکھا ہوا پرانے زمانے میں لکھا ہوتا تھا، آج کل بھی موجود ہے. میں نے کہا شیخ عربی زبان کے مخطوطات پر. آپ یقین کیجئے انہوں نے اگلا سوال پوچھا آپ کے ہاتھ میں پینسل کاغذ ہے؟ میں نے کہا جی شیخ لکھیے. یعنی اس بندے نے بیٹھے بیٹھے علم المخطوطات فی اللغۃ العربیہ پر 25 منٹ میں مجھے جو گفتگو دی ہے، یقین کریں بے شمار سینکڑوں کتابوں پر میں وہ معلومات جمع نہیں کر سکتا تھا. شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی جو معلومات ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو فتاوی ہے نا، ان کو اس کا ملخص پیش کیا اردو زبان میں، جو 5 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے. تو علم عقیدہ کا طالب علم ابن تیمیہ، ابن القیم، میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں، ایک جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے ساتھ ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی اضافہ کیا جائے. آپ جب ان استاد شاگرد کی چیزیں پڑھیں گے نا، کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ، کس کس نے پڑھی ہوئی یہ کتاب؟ وہ دیکھیے الحمدللہ، یہ بھی بات ہے. تو منہاج السنہ یقین کریں میں حیران ہوں کہ منہاج السنہ نہ پڑھنے والے طالب علم آج کی بدعات، الحاد اور فرق ضالہ پر رد کیسے کر سکتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے منہاج السنہ اگر PDF میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیے، لازمی پڑھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے جی. علم العقیدہ پر یہ کتابیں ہمارے پاس آ گئیں. اور اب آخری جو ایک ہمارے پاس آتا ہے عربی زبان کا ٹاپک، علم اللغہ، اللغۃ العربیہ جس کو ہم کہتے ہیں. علم اللغہ جو ہے بنیادی طور پر تمام علوم، جیسا کہ میں نے کل بات کی تھی کہ تدوین کے مراحل سے گزرے ہیں. ابتدائی طور پر جو ہمارے سامنے معلومات آتی ہیں، کل ایک نام ہم نے لیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی، ایسا ہی تھا نام، جنہوں نے ابتدائی کچھ قواعد اور ضوابط وضع کیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلسلہ چلا، پھر سیبوے آئے، پھر دیگر وہ ملا علی آئے، ملا علی القالی آئے، اسی طرح دیگر جو کچھ آئے مطلب نحوی، انہوں نے پھر شروع کیا. پھر وہ بالکل اسی طرح جیسا کہ ہمارے پاس ان الفقہ المذاہب الفقہیہ تنقسم الى 4 اقسام، اسی طرح المذاہب النحویہ والصرفیہ کذالک تنقسم الى 4 اقسام. یہ نحوی اور صرفی مذاہب بھی 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: المذہب الحجازی، المذہب الکوفی، المذہب البصری، المذہب الشامی. ان کے نام بسا اوقات الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوفہ اور بصرہ کے جو نحوی اور صرفی مذاہب تو آپ کو بہت ملیں گے، شرح ابن عقیل میں ملیں گے، قطر الندی میں ملیں گے، اور دیگر جو نحو کی کتابیں ان سب میں آپ کو ملیں گے. یہ جو آپ کو اسماء خمسہ اور ستہ آپ نے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اسماء خمسہ اور ستہ کے اعراب کے حوالے سے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کلمۃ اب، اس کا کیا اعراب ہے جی؟ کلمۃ الاب الرفع بالواو، گڈ، النصب والجر بالواو. اس پر اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ حتمی اور قطعی آ رہا ہے، نہیں. ان اباکا و اباکا اس طرح کے اشعار محل استشہاد ہیں اور بے شمار اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے یہ لفظ، یہ قول بھی موجود ہے. تو علم اللغہ کے تحت ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں.
علم اللغہ میں سب سے پہلے آئے گا علم النحو، علم الصرف، علم البلاغہ. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نحو اور صرف میں فرق پتہ ہے؟ نحو، علم النحو کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت پر بحث کرتی ہے. علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی حرف کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس پر، وہ علم نحو کا موضوع ہے. علم صرف پورے لفظ کو ڈسکس کر رہا ہے. علم البلاغہ معنوی طور پر اس کو ڈسکس کرتا ہے. علم البلاغہ کی بھی آگے مزید کچھ قسمیں آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کے جو بلاغہ کے استاد بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ تصحیح لازمی کریں. ایک آتا ہے جی معانی، علم المعانی. ایک آتا ہے جی علم البدیع، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ایک آ گیا البلاغہ کے نام سے. تو یہ مختلف علوم جو ہیں آتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے مؤخر علم جو ہے وہ تدوین کے اعتبار سے یہ والا ہے، علم البلاغہ. سب سے زیادہ تاخیر سے جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے. اس کا ایک ٹاپک اور بھی لیتے ہیں اور وہ ہے الادب. ایک ٹاپک اس میں چوتھا وہ بھی اگر لے لیں تو الادب کی ایک شاخ ہے النثر اور ایک ہے الشعر. اس پر باقاعدہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. نثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا طالب علم نثر سے اور شعر سے دونوں سے ہی دور ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جن طلبہ کو، جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، جن کو سننا چاہیے وہ بول رہے ہیں، تو تباہیاں تو ہوں گی. سوشل میڈیا نے سب کو مفتی بنا دیا ہے. سب کے سب اپنی آراء دیتے ہیں اور بھڑلے سے رائے دیتے ہیں. تو مجھے یہاں پر اپنے طلبہ ساتھیوں سے بطور خاص ایک بڑی مؤدبانہ التماس کرنی ہے. ہر وہ شخص جس کو لکھنے کا شوق ہے، خدا را اچھا ادب پڑھنے کا ذوق ڈالیے اپنے اندر. اگر آپ عربی ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا جو ادب کا شاہکارہ ہے وہ ہے قرآن مجید. سب سے بڑا ادبی ذخیرہ. میں اس کی ایک مثال ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپنی مثال آپ ہیں ادبی طور پر، ٹھیک ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے سید الخاطر، بڑی زبردست کتاب ہے جی، میری پسندیدہ کتاب ادبی کتابوں میں شامل ہے جی. اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ نے مجھے تحفے میں دی تھی. اس کتاب کا نام ہے روضۃ العقلاء فی جنت الفضلاء. کمال اس میں جو میں کہتا ہوں ابن حبان رحمہ اللہ نے جو اشعار اقوال جمع کیے ہیں نا علم الاخلاق پر اور عقل پر اور قرآن مجید اور حدیث کی فضیلت کے اعتبار سے، بڑا زبردست ایک مجموعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، روضۃ العقلاء فی جنت الفضلاء. آئی تھنک اس کا پورا ابن حبان، لیکن روضۃ العقلاء کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے باہر، ٹھیک ہے. عقل والوں کی جنت، عقل والوں کا باغ، ٹھیک ہے جی. تو ادب پڑھیے. اردو ادب میں کن لوگوں کو پڑھیں گے آپ؟ اردو ادب میں پڑھنا چاہیں تو آپ، اچھا عربی ادب کی پہلے بات پوری کر لیں. ایک کتاب ہے تیسیر الکریم الرحمن کے نام سے، عبد الرحمن السعدی. ان کی عربی کی جو تفسیر ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے کمال جاندار چیز ہے ماشاءاللہ. یہ سعودی گورنمنٹ نے اس کتاب کو پبلش کیا. یہ ایک جلد میں بھی ہے اور پہلے تو 8-9 جلدوں میں تھی، ابھی ایک جلد میں یہ کتاب آ گئی. میں نے نیچے ہی لائبریری میں میرے خیال میں دیکھی ہے آپ کے پاس یہ کتاب. عبد الرحمن السعدی تیسیر الکریم الرحمن فی کلام عبد المنان. اس کتاب کی عربی پڑھیے جی. اگر یہ کتاب پڑھ کر آپ قرآن مجید سیدھا آپ کے دل میں داخل نہ ہو تو بات کیجئے گا. ایک ایک لفظ کمال کا موتی کی طرح. اور بیچ بیچ میں سے جو جملے ہیں نا، میں نے اس کتاب پر دوبارہ پڑھنا شروع کی ہوئی ہے. اس کتاب کو میں اس کے اقتباسات نکال رہا ہوں آج کل، تو میں سورہ آل عمران تک پہنچ گیا ہوں. اس میں بعض منہجی اور سلوکی جملے اتنے زبردست ہیں کہ ہمارے استاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بعض جملے یوں لگتا ہے جیسے الوہی جملے ہیں یہ.
تو عربی ادب کی تعبیر پڑھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھیے، تفسیر کو۔ اسی طرح اگر اردو میں آ جائیے تو بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے،